بلکہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آگے جا کر بھی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں پاس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ صرف ایک رات پہلے میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے میسیج دیں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں۔ میں بیسکلی ایسے پریچ کرنا نہیں کرتا، پاس صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹریننگز کرتے ہیں، میں کوئی اتنا بڑا پریچر نہیں ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بہت کم باتیں کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ خدا ان کے کلام سے بات کی جائے۔ ایک ایسا احساس ہے جس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس احساس کو کہا جاتا ہے خوف، ڈر۔ ڈر اور خوف ایسی چیز ہے کہ جو نیچرل ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا یہ خوف اور ڈر کیا چیز ہے۔ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ، نیچرل چیز ہے جو ہر کسی کے اندر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ وہ ریئل چیزوں کو لے کر ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ چیزیں جو ہوئی نہیں یا ہو نہیں رہی ان کو لے کر ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں خداوند نے یشوع سے کچھ کہا تھا، تو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں کہ جب یشوع کے اندر یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا، تو پھر خدا نے اس سے کیا کہا۔ میرے ساتھ نکالیے گا یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور اس کی پہلی 9 آیتیں۔ یہاں پر ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کا ہے۔ بنی اسرائیل قوم چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو نکالا تھا مصریوں کے ہاتھ سے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم اس وقت تک بہت ظلم برداشت کر چکی تھی، اور ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا مصریوں کا ان پر کہ خداوند نے نظر کی اور خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کی مدد کرے اور ان کو وہاں سے نکالے۔ جب وہ سفر میں ہی تھے، ابھی تک وہ وعدے کی سرزمین پر نہیں پہنچے تھے، لیکن اس سفر کے دوران ہی کیا ہوا کہ موسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر خدا نے اس قوم کی لیڈرشپ جو ہے وہ یشوع کے ہاتھ میں دی۔ پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوار ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ، اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے
उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। एक लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान बाप, जिंदा वफादार आसमानी बाप, आज हम तेरे कलाम में से सीखना चाहते हैं कि जब खौफ या डर हम पर आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हौसला मिले, जिससे हमें तकवीयत मिले, ताकि ऐ खुदावंद तेरे कलाम की बातों के वसीला से हम तरक्की पाएँ। आज हमारी आंखों को खोल, हमें अल्फाज दे, अपने पाक रूह की रहनुमाई अता कर, ताकि उससे हम सीखें। मसीह यीशु के नाम से। बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल लाना कोई छोटी बात नहीं थी मूसा के लिए। ये ऐसे ही था कि जैसे पाकिस्तान से सारे क्रिश्चियनों को निकाल कर किसी और मुल्क में ले जाया जाए। पाकिस्तान से जितने क्रिश्चियंस हैं इनको इकट्ठा करके, और जो उस वक्त का जो वजीर आज़म है या प्रेसिडेंट है या फौज का जो लीडर है, उसे कहा जाए कि इनको इस मुल्क से जाने दो ताकि हम कहीं और जाकर बसें। ऐसे ही था उस वक्त बनी इस्राएल कौम के साथ, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा वर्ष था। हम लोग बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं यहाँ पर। उनके पास वहाँ पर सोर्सेज नहीं थे, उनके लिए वहाँ पर ज़िंदगी बहुत अजीरन थी, उनका जीना बहुत मुश्किल था, उन पर जुल्म बहुत किए जाते थे और उनके पलोठों को मार दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कि उनसे जितनी सख्त मेहनत हो सके उनसे ले। और जब मूसा को खुदा ने खड़ा किया तो मूसा ने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद खुदा ने उसको कामयाब किया और बनी इस्राएल कौम को वो लेकर वहां से निकल गया। अब मूसा की लीडरशिप सबके सामने थी, सबको पता था कि मूसा ने कितनी मेहनत की और बनी इस्राएल कौम को यहां से निकाला। अब जब मूसा की डेथ हो गई, उसकी मौत हुई, तो यशवा जो एक नौजवान था, खुदा ने उसको कहा कि अब इस कौम को तू संभालेगा। उसके लिए बड़ी मुश्किल बात थी। ये ऐसे ही है कि जब सारे क्रिश्चियंस को लेकर कोई निकल रहा है तो उसमें से आपको कोई कह दे कि अब इस सारी क्रिश्चियन के लीडर आप हैं, सारी कौम के लीडर आप हैं, तो आपको बहुत डर लगेगा, आप अंदर से बहुत खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मूसा के अंदर जो क्वालिटीज थी वो मेरे अंदर नहीं है। मूसा को जिस तरह खुदा झाड़ी में से कलाम करता था, पहाड़ पर कलाम करता था, मेरे साथ नहीं करता। इंसान के अंदर जब खौफ आता है तो सबसे पहली जो उसकी बुनियाद होती है वो कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन यानी कि एक दूसरे के साथ मुआवजा करना शुरू कर देता है। जब हमारे अंदर खौफ आता है या किसी चीज का डर डेवलप होता है तो हमें सबसे पहले ये ख्याल आता है उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसको ये मिला था, मुझे ये नहीं मिला, उसके पास अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, उसके पास उसकी फैमिली ज्यादा अमीर है, मेरी फैमिली गरीब है, मेरी एजुकेशन कम है, उसकी एजुकेशन ज्यादा है। जब कभी भी आपको खौफ शुरू होगा, पहली सीढ़ी उसकी कंपैरिजन है। जब हम अपने बच्चों में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर मैंने माँ बाप को यही देखा है कि जब भी वो अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं, उनके डांटने का पॉइंट ही यहाँ से शुरू होता है कि फलां के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए पेपर में, आपने इतने क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनके अंदर वो खौफ डेवलप हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। वो ये नहीं सोचते कि मूसा के साथ भी खुदा था और यशवा के साथ भी खुदा था। जो काम खुदा ने मूसा से लेने थे वो खुदा ने मूसा से लिए, जो काम उसने यशवा से लेने थे वो खुदा ने यशवा से लिए।
ہم اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم خدا کی اس بخشش کو، خدا کی اس رحمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ تھا انجیل میں. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد سارے یسوع مسیح کو لے کر کشتی میں جا رہے تھے تو اکثر اچانک جو سا ایک طوفان آ گیا، ایک بڑا بھونچال آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. ایسا طوفان آیا کہ پانی کشتی کے اندر جانے لگ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی ہے. اور ان کو کہیں جا کر، کسی موقع پر جا کر ان کو یاد آیا کہ ہماری کشتی میں تو یسوع مسیح بھی ہے. اور انہوں نے جا کے پھر یسوع مسیح کو اٹھایا اور یسوع مسیح نے ان سے ایک ہی بات کی، کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یسوع مسیح یہ بات ہم سے بھی ہر اس خوف میں کہتا ہے جو خوف ہمیں رات کو سونے نہیں دیتا. ہم زیادہ بات نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشنز، ان چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، انزائٹی کیا چیز ہے اور فرسٹریشن کیا چیز ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، بوڑھے، وہ ساری زندگی ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں. کوئی ان کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس بندے کے رویے میں اگر تبدیلی آئی ہے تو وجہ کیا ہے، یہ کیوں اس کے رویے میں اتنی زیادہ تبدیلی آ گئی. یہ بندہ تو پہلے بڑا ہنستا تھا، مسکراتا تھا، ہر کسی سے بات کرتا تھا، ابھی یہ بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے، ابھی یہ بہن بھائیوں سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، انزائٹی کیا چیز ہے. میرا ان چیزوں سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. میں نے کچھ بکس بھی پڑھی ہیں اس کے بارے میں، اور سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں انسان ایک 30 سال کی ایج کے بعد، کیونکہ اس کے بعد آپ کی سوچوں میں میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی سوچ میچور ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کی سوچ میچور ہونے سے آپ کے اندر ایک خوف، ایک ڈر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک آپ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گے آپ کو خوف نہیں آئے گا. کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھے باہر کھیلتے ہوئے، انہوں نے جوتی پہنی یا نہیں پہنی، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں. آپ ان کو باہر دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری عادتیں بدلتی جاتی ہیں. ہم ان جگہوں پہ جانے سے گریز کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوئے گا. ہم ان چیزوں کو کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے ہمیں لگے گا کہ اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. ایج کے ساتھ ساتھ میچورٹی بڑھتی ہے، ایج کے ساتھ ساتھ ڈر بھی بڑھتا ہے. آپ کے جو ماں باپ ہیں یا جو آپ کے بزرگ ہیں، وہ جو باتیں آپ سے کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، وہ آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کو بھی اپنا فیوچر نظر نہیں آتا لیکن وہ آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. میں ایک کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو سائیکو تھراپی کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی ہمارے اندر خوف آتا ہے وہ فیوچر کو لے کر آتا ہے. خدا نے ہمیں اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم وہ برداشت کر لیں گے. ابھی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو ڈسٹرب کیا کرے گا رات کے ٹائم جب آپ سوتے ہیں؟ آپ کو ڈسٹرب کیا کرے گا؟ آنے والا وقت. اور آنے والا وقت کس کے کنٹرول میں ہے؟ خدا کے کنٹرول. خدا کے کنٹرول میں جتنی چیزیں ہیں آپ چاہ کر بھی اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے. میں اپنی ذاتی تجربے کی بات یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہے، کچھ نہیں پتا. 1 سال پہلے میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، بڑا 5 سال کا اور چھوٹا 1.5 سال کا. تو جب میری وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ والا منظر میں نے برداشت کر لیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب وہ ساری تکلیفوں سے آزاد ہو کر خدا ان کے پاس ہے. لیکن اس وقت میرے رونے کی 70% وجہ میرا آنے والا فیوچر تھا، میرے بچوں کا آنے والا فیوچر تھا. اس وقت جو میرے اندر خوف تھا وہ آنے والے وقت کا تھا.
اور 1 سال پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی کہ کیا کرے گا خدا, کیسے خدا سنبھالے گا. لیکن 1 سال کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. مجھے پتا بھی نہیں چلا, بچے بھی بڑھ رہے ہیں اور خدا ان کو ترقی بھی دے رہا ہے, اور جو چلتا نہیں تھا وہ چلنا شروع کر دیا, جو بولتا نہیں تھا وہ بولنا شروع کر دیا. تو سنبھالنے والا میں نہیں تھا, کیونکہ میں تو اپنے ڈپریشن میں تھا, اپنے گریف میں تھا. لیکن اس وقت کس نے سنبھالا؟ خدا نے. ہم جب اپنے فیوچر کو لے کر اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ رکھ لیتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. فیوچر کو 2 طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر یشوا فیوچر کو ایک طریقے سے دیکھ رہا تھا, وہ تھا خوف. لیکن خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو آنے والے وقت کو فیتھ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ دیکھ. آپ دیکھیں کہ خدا نے اس کو 2 جگہ پر کہا ہے. خدا نے اس کو پہلے کہا کہ تو فقط مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو. یہ 7ویں آیت میں احتیاط رکھ. اس کو احتیاط کیا رکھنی تھی کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے. اور پھر آخری 9ویں آیت میں خداوند نے اس سے پھر کہا, کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا. خداوند نے یہاں پر موسیٰ سے کوئی سجیشن نہیں دی اس کو کہ خوف نہ کھا, چل کوئی بات نہیں خوف نہ کھا. خداوند نے اس کو کہا میں نے تجھے حکم دیا ہے. جب ہم پر خوف آتا ہے یا ہم پر ڈپریشن آتا ہے تو ہمیں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم بلونگ کس سے کرتے ہیں, ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق اس خدا کے ساتھ ہے جو اتنی بڑی قوم کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا کر لے آیا, اور جس نے ایک نوجوان, ایک عام سے نوجوان یشوا سے اس قوم کو لیڈ کروا دیا. ہمیں تو لیڈ کسے کرنا ہے؟ 2 بچے ہیں, کسی کے 3 ہیں, 4 ہیں, کسی کے 5 فیملی ممبر ہیں, کسی کے 10 ہوں گے, بڑے بھی آتے ہوئے کسی کے 50 ہوں گے. اتنے لوگوں کو لیڈ کرنے میں یا اتنے لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنے میں ہمیں خوف آتا ہے. خداوند کی مرضی اس چیز میں ہے. خوف آنا یا ڈر لگنا یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں انجانی بات نہیں ہے, ان نون ریزن نہیں ہے, ہر انسان کو آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہتا ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا اپنی جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اکثر ان چیزوں کو لے کر بھی خوف زدہ ہوتے ہیں جن کا کبھی ہم نے فکر بھی نہیں کیا ہوتا. وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں, وہ ایک ڈپریشن سے نکل رہے ہوتے ہیں, وہ انزائٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک زندگی دیکھی ہوتی ہے اور انہوں نے وہ واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو اندر سے کمزور کر دیا ہوتا ہے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی خوف آتا ہے, آج میں آپ کو یہی اپیل دوں گا کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خوف آتا ہے اس خوف کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس خوف کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈر ہے یا ایمان ہے. ایک انڈین ہندی کی ایک کہاوت ہے کہ 2 قسم کے کتے ہوتے ہیں, ایک کالا کتا ہے اور ایک سفید کتا ہے. جب آپ کالے کتے کو کھانا کھلائیں گے تو وہ کالا کتا سفید کتے کو کھا جائے گا. لیکن جب آپ سفید کتے کو کھانا کھلائیں گے, اچھا اس کو پالیں گے, تو وہ کالے کتے کو کھا جائے گا. جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو وہ آپ کے ڈر کو کھا جائے گا. جب آپ اپنے ڈر کو مضبوط کریں گے تو وہ آپ کے ایمان کو کھا جائے گا. میری زندگی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ 1 سال پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ کیسے چلے گا, لیکن 1 سال بعد میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ خدا نے کیا. اور یہ ڈر خوف کبھی زندگی سے نہیں جائے گا, لیکن ایک چیز بھی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی, وہ ہے خداوند کا کلام اور خداوند کا ایمان. اور خداوند نے اپنے بندہ سے یہی کہا ہے. پھر میں یہ آخری آیت پڑھوں گا, خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. چاہے آپ کو بیماری آتی ہے, چاہے آپ کو تکلیف آتی ہے, یا چاہے آپ کے کوئی خاندان میں کسی پر کوئی بہت بڑی پرابلم آتی ہے,
یقین رکھیں خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. نتھنگ از پرماننٹ ان دس ورلڈ. اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے, لیکن ایک چیز پرماننٹ ہے, وہ ہے خدا. خداوند کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں. دنیا کی چیزوں کے ساتھ رشتے کو اگر کمزوری آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن خداوند کے ساتھ جو رشتہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا کریں. میں انگلش میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اردو میں کروں گا. God, in you I have all I need.